ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجھا ہوا ہے حوصلہ حر یزید سے، دیوار تم بناؤ گے در ہم بنائیں گے، حیدر بنا کے بھیجیں گے عباس کو حسین، زینب کو کربلا کا پیمبر بنائیں گے۔ ثانیہ زہرا زینب عارف نبوت و امامت، اسلام کی شیدا، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جن کی قربانیوں کا مرہون منت، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھ لی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج عزا خانوں کے دوش بدوش ان شہزادیوں کے فضائل مصائب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ شہزادی ثانیہ زہرا زینب کا عزم و استقلال تھا کہ جس بی بی نے عصر عاشور کے بعد مصائب و آلام کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی ہے۔ اگر کربلا کو ایک کتاب کہا جائے تو اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عصر عاشور تک ہے اور دوسرا حصہ عصر عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عصر عاشور تک کا باب، جس میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک نواس رسول مظلوم کربلا حسین ابن علی نے اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے اسلام کو حیات بخش دی، لیکن اس حیات کو، اس زندگی کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے درمیان پہنچانے کا کام علی کی عزت مآب، عصمت مآب جناب زینب بنت علی نے کیا ہے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا حزن و ملال، مصائب و آلام کے سامنے نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش ہو جاتی تو تاریخ کربلا دنیا کے سامنے عام نہ ہوتی۔ اس زینب شہزادی کو لاکھوں سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار، سلام سلام مملکت غم کی تاجدار، سلام سلام جرأت حیدر کی یادگار، سلام سلام سبط نبی کی شریک کار، سلام وقار مریم و حوا، سلام ہو تجھ پر، سلام ثانیہ زہرا، سلام ہو تجھ پر۔ جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر۔ قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ دلوں پہ ثانیہ زہرا یہ تیرا احسان ہے، عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایماں ہے۔ شہزادی ثانیہ زہرا زینب کہ جنہوں نے اپنے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ کربلا تک کا سفر طے کیا اور کربلا کے بعد کوفہ و شام کا سفر طے کیا، اپنے بھائی کی قربانی کو دنیا کے سامنے، اپنے بھائی کی مظلومیت کو آشکار کر دیا اور ظالم کے سر سے نقاب کھینچ لی۔ اسی زینب کے دو فرزند، جسے تاریخ نے اون اور محمد کہا ہے، اون و محمد کو سلام کرنے والے سوگواروں، ان دلیروں کو، ان شیروں کو، ان زینب کے دونوں لال جنہیں کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، اس لیے کہ زینب بی بی نے صف ماتم اپنے ماجائے حسین کی بچھائی تھی، علی اکبر کا ماتم کیا تھا،
کربلا کے جابازوں کا ماتم کیا تھا، لیکن اپنے دونوں فرزند کو نہ رو سکیں۔ اب فرض یہ ہے کہ قوم حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار اس بی بی کی مظلومی کا ماتم کریں اور ان کے مظلوم فرزند اون و محمد کا پرسہ دیں۔ تاریخ کہتی ہے یہ جعفر طیار کے پوتے اون و محمد جو اپنی ماں سے بار بار کہتے ہیں اماں جنگ کی اجازت دلا دو، اماں جنگ کی اجازت دلا دو، ماں جنگ کی اجازت دلانے کے لیے اپنے دونوں لال اون اور محمد کو لے کر کے اپنے ماں جائے حسین کی خدمت میں آئیں۔ آواز دیا بھیا اپنے ان بھانجوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین اپنی بہن زینب جس کے 2 لال کربلا میں آئے ہیں، یہ دونوں زینب کی امانتوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھیا حسین سے کہا بھیا حسین انہیں مرنے کی اجازت دے دو۔ اون و محمد نے مامو جان کی خدمت میں اجازت چاہی اور کہے مامو جان ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہمیں اجازت تو دلا دیجئے۔ اماں مامو جان سے ہمیں مرنے کی اجازت دلا دو۔ زینب نے اپنے دونوں لال کو مرنے کی اجازت دلائی، دونوں کا بازو پکڑا، لے کر کے آئیں۔ آواز دیا اون محمد یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اماں اس میں کوئی شک نہیں۔ آواز دیا اماں مرنے کی اجازت مل جائے پھر ہم دکھاتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ جیسے ہی اجازت ملی حسین علیہ السلام دونوں بچوں کو سوار کرنے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب اپنے بچوں کے قریب آئیں، چھوٹا بیٹا جو ماں سے کہتا ہے اماں ایک مرتبہ پیار کر لو، اماں ایک مرتبہ پیار کر لو۔ ماں کہتی میرے لال تم مجھے سرخرو کر دو۔ اماں زہرا کے سامنے بچوں نے اجازت لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ماں نے اپنے لال سے کچھ وصیتیں کی ہیں، زینب نے اپنے لال سے کچھ خواہش کی ہے۔ زینب نے اپنے لال سے یہ کہا ہے اے اون و محمد دیکھو جنگ تو کرنے جا رہے ہو مگر خیال رہے یہ زمین اکبر کے نام سے ہے۔ اے اون و محمد جنگ لڑتے ہوئے اتنے دور چلے جانا، اتنی دور چلے جانا کہ میرا بھائی حسین کئی روز کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے ایک ایک لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، اتنے دور چلے جانا کہ میرے بھائی کو تمہارے لاشیں اٹھا کے لانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ ہاں اے اون و محمد ایک بات کا خیال اور رہے، میرے لال خیمے میں اصغر پیاسا ہے، میرے لال خیمے میں بچے پیاسے ہیں، اے میرے لال مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم دلیری کی جنگ لڑو گے، بہادری کے ساتھ میدان عمل میں، میدان جہاد میں، میدان کارزار میں تم ڈٹے رہو گے۔ ہاں اگر ظالم پر فتح حاصل کرتے ہوئے اگر فرات کے قریب پہنچ جانا اور پانی پیاس تمہیں ستائے تو خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ سب خیمے میں پیاسے ہیں۔ بچوں نے ماں کی باتیں سنی، میدان جنگ میں آئے اور آنے کے بعد جس بہادری کے ساتھ جنگ لڑی ہے اسے دنیا فراموش نہیں کر سکتی، اسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں بچوں نے گھوڑے کو ایڑ دی، میدان میں آئے۔ حسین آقا اپنے بہن کی نشانیوں کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زینب نے آواز دی بھیا اگر میدان میں جاؤ گے تو جعفر طیار کے پوتوں کی، میرے فرزندوں کی شجاعت اور بہادری کو مجھے کون بتائے گا، میرے بچوں کی خبر کون دے گا۔ بہن کی اس خواہش پر حسین خیمے کے پاس رک گئے۔ ادھر دونوں بچے میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد جس انداز میں جنگ لڑی ہے، حسین کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب تیرے دونوں فرزند جس دلیری اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں یقینی طور پر یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ دیکھو نا زینب کیا دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بچے جنگ کرتے ہوئے میدان میں حاوی ہوتے ہوئے ایک مرتبہ سرحد کربلا سے آگے بڑھنے لگے،
اکبر کے نام سے جو زمین تھی جس کے لیے زینب نے کہا تھا جنگ لڑتے ہوئے دور نکل جانا، یہ بچے دور نکل جاتے ہیں۔ زینب نے یہ بھی کہا تھا میرے فرزندوں اگر فرات کے قریب پہنچنا تو خبردار پیاس میں پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں۔ یہ جنگ لڑتے ہوئے ادھر حسین شاباش سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے، آواز دی زینب یہ تیرے دونوں لال کیا کر رہے ہیں؟ زینب یہ تیرے دونوں لال جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب نے پوچھا کیا ہوا بھیا؟ آواز دی زینب تیرے یہ بچے جب فرات کے قریب پہنچتے ہیں، فرات پہ ان کی نظریں پہنچتی ہیں تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ زینب یہ کیا ماجرا ہے؟ عجب نہیں، ماں آواز دے۔ بچے میدان سے خیمے کا رخ کر کے آواز دے اماں تم نے یہ کہا تھا کہ پانی نہ پینا، دیکھو ہم فرات کے قریب آ گئے، پانی پینا تو دور ہے، ہم نے پانی کی لہروں کو بھی نہیں دیکھا، پانی کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے اس انداز میں بچے یہ جنگ کرتے ہوئے پہنچ گئے، اور یہ دونوں بچے ایک مرتبہ ظالم نے جب انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا، یہ بچے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ زینب کے چھوٹے لال کو ایک مرتبہ ظالم نے ایک تیر چلایا، اس کی پیشانی پہ آ کر کے تیر لگا، ہاتھوں کے ساتھ پیوست ہو گیا، بچہ گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ یہ دونوں بچوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر حسین چلے، زینب چاہتی ہیں، زینب کہتی ہیں بھیا حسین نہ جاؤ، بچے دور چلے گئے ہیں، اے بھیا تم پیاسے ہو، صبح سے ایک ایک لاشیں اٹھا کے لائے ہو۔ اللہ اکبر، زینب شہزادی تیری پرورش کو سلام، زینب شہزادی تیرے اون و محمد کو سلام، زینب شہزادی تیرے عزم و استقلال کو سلام، بی بی تیرے بچوں نے بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچے میدان کربلا میں جس انداز میں جنگ لڑی، ان کے سر و تن میں جدائی کی گئی، سرنوں کے نیزہ پہ بلند کیے گئے۔ زینب نے اپنے لال کا ماتم نہیں کیا، زینب نے اپنے لال کی صفِ ماتم نہ بچھائی۔ ہاں ان بچوں نے ماں کو سرخرو تو کر دیا، ایک بچہ جس کی پیشانی پہ تیر لگا ہے، عجب نہیں جب محشر کے میدان میں یہ بچے ماں کے سامنے آئیں اور ماں سے کہیں اماں تم گواہ ہونا، اماں ہم نے پانی کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، اماں تم ہمیں رو نہ سکیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب اکبر کا ماتم کرے، حسین کا ماتم کرے، بھائی کی نشانی قاسم کا ماتم کرے۔ زینب شہزادی جب زندان شام سے ایک مرتبہ رہائی کی خبر ملی ہے، اور جب رہائی کی خبر ملی سر لا کر کے سرہائے شہداء ایک ایک کو پیش کیے گئے۔ جب اکبر کا سر آیا تو بڑھ کر کے لیلا نے لے لیا، زینب نے ساتھ ماتم کیا۔ جب قاسم کا سر آیا ام فروہ نے صفِ ماتم بچھائی، جب اصغر کا سر آیا رباب نے بڑھ کر کے لے لیا۔ ایک مرتبہ شام کی بیبیاں جمع ہیں، ایک ایک سرائے شہداء لائے جا رہے ہیں، جیسے ہی دو سر آئے کوئی بی بی آگے بڑھ کر اس سر کو لینے کو تیار نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے آواز دیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو زینب نے آواز دیا نہیں، میں ان کی ماں زینب زندہ ہوں۔ آواز دیا بی بی کیا تم اپنے لال پہ نہ روگی؟ زینب نے آواز دیا میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کرنے آئی ہوں، میں اپنے ماں جائے حسین کے صفِ ماتم بچھائے ہوئے ہوں۔ زینب کربلا میں تو اپنے لال کا ماتم نہ کر سکی، کوفے میں اپنے لال کا ماتم نہ کر سکی، زینب شہزادی شام میں اپنے لال کا ماتم نہ کر سکی، مگر ہاں یہ بی بی جب زندان شام سے رہا ہو کر کربلا پہنچی، کربلا سے لوٹ کر جب مدینے آئی، اپنے نانا کے روضے پر پہنچ کر حسین کی سنانی پہنچائی۔ نانا زینب آ گئی، حسین بھائی کی سنانی لے کر کے آئی ہوں، نانا آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ تاریخ کہتی ہے یہی زینب شہزادی جب لوٹ کر کے عبداللہ کے گھر اپنے وارث کے گھر پہنچی تو تاریخ کہتی ہے یہ بی بی ضعیفہ کسی صورت تھی، یہ بی بی جس کے بال سفید ہو گئے تھے، یہ بی بی جس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، یہ بی بی جس کی کمر جھک گئی تھی، اپنے در پہ بیٹھ کر کے ہائے حسین کی آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے زینب کے شوہر عبداللہ نکل کر کے آئے، آواز دی اے ضعیفہ تم کون ہو جو میرے در پہ بیٹھ کر کے حسین کا نام لے کے اس انداز میں رو رہی ہو؟ اے بی بی ہمارا گھر پردیس میں ہے، ہمارے پردیسی سفر میں ہیں، اے بی بی تم اس انداز میں کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے منہ پہ تماچے مارے، آواز دی عبداللہ
کیا اپنی بیوی کو نہ پہچان سکے؟ عبداللہ نے بیوی کا حال دیکھا، زینب کا حال دیکھا، عبداللہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ زینب رو کے کہتی ہے اے عبداللہ بازو نہ پکڑنا، اس لیے کہ بازو زخمی ہیں، رسن باندھی گئی، پشت پہ تازیانے لگائے گئے۔ اے عبداللہ، یہ کہہ کر کے بی بی ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، جیسے ہی قدم رکھا ایک مرتبہ ویران آنگن دیکھا، سنسان گھر دیکھا، سنسان حجرہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے، تڑپ کر کے آواز دیا، اب اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائی، کربلا کا رخ کر کے آواز دیا اے میرے لال اونو محمد، ماں کو معاف کرنا میرے لال، میں کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر یہاں تک تیری صفِ ماتم نہ بچھا سکی، اے میرے شیروں ماں کا سلام لے لو، اے میرے شیروں تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، میں اماں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو گئی، اے میرے فرزندوں تیری ماں نے صفِ ماتم بچھائی ہے، اے میرے دلیروں، اے میرے جابازوں، اے میرے بیٹوں، ماں تجھے یاد کر رہی ہے، گھر ویران ہے، گھر سنسان ہے، اے میرے لال تم کربلا میں پیاسے مارے گئے، تیری ماں زینب تجھے یاد کر رہی ہے۔